نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کا تعلق ام خزاعہ کے خاندان مستلق سے ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، جو تقسیم میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ یہ اپنے قبیلے کی شہزادی اور رئیس کی بیٹی تھیں، اس لیے باندی بن کر رہنا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے آزاد ہونے کی رقم متعین کر کے معاہدہ کر لیا اور مالی مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم سے اچھا سلوک نہ کروں؟ تو حضرت جویریہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا علم ہوا کہ اس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احترام کی وجہ سے تقریباً 600 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کے والد حارث رضی اللہ عنہ اور پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ وہ بڑی عبادت گزار، دیر تک دعا میں مصروف رہنے والی اور نفلی روزے رکھنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے سن 56 ہجری میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ حضرت حبان بن بح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور میں نے نماز فجر کے لیے اذان دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن دیا اور میں نے اس میں سے وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو وضو کرنا چاہے کر لے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر ہم بستری کر لی یا بغیر عذر کے ایسی چیز کھا لی یا پی لی جو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ فائدہ، روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر غلہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وتر کے بعد کی دعا۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحان الملک القدوس۔ ترجمہ، میں ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حج و عمرہ کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور جب مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، عار دلانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے، یعنی ایسے گناہ پر سرزنش کرتا ہے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو وہ عار دلانے والا مرنے سے پہلے خود بھی اس گناہ میں کسی نہ کسی طرح ضرور مبتلا ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے، اللہ ہر بات کو سننے اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صرف اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یعنی قیامت کے دن سب لوگ سامنے آ جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کس کی بادشاہت ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زیتون کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کے تیل کو بطور سالن کے استعمال کرو اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ فائدہ، سیاہ زیتون ہر قسم کے درد میں مفید ہے، دست آور ہے اور پیٹ کے کیڑے کو نکالتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ امیر کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم سنو اور مانو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔